اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اور جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ اس کے مضبوط ہونے کے بعد ویقطعون اور توڑتے ہیں ما اس چیز کو امر اللہ کہ اللہ نے حکم کیا بھی جس کا ایوسل کہ جھوڑ دیا جائے اسے ویفسدون اور فساد مچاتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک یہی لوگ لہم اللعنہ ان کے لیے لعنت ہے ولہم اور ان کے لیے سوء الدار برا گھر ہے اللہ تعالی یبسط و کشادہ کر دیتا ہے الرزق رزق لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے ویقدر اور تنگ کرتا ہے وفرحوا اور وہ خوش ہو گئے بالحیات الدنیا دنیاوی زندگی کے ساتھ عمل حیات الدنیا اور نہیں ہے دنیاوی زندگی فی الآخرت آخرت کے مقابلے میں الا متاع مگر سامان ویقول الذین اور کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا لولا کیوں نہ انزل اتاری کی علیہ اس میں آیت کوئی نشانی من رب ہی اس کے رب کی طرف سے قل آپ کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یضل گمراہ کر دیتا ہے من یشاء جسے چاہتے ہیں ویہدی اور ہدایت دیتا ہے الیہ من انا اپنی طرف اس کو جو رجوع کرتا ہے الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وتطمئن اور مطمئن ہو گئے قلوبہم ان کی دل بذکر اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ الا خبردار بذکر اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تطمئن القلوب دل مطمئن ہوتے ہیں الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے طوبی خوشخبری ہے لہم ان کے لیے وحسن مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے کذالک اسی طرح ارسلناک ہم نے بھیجے آپ کو فی امت ایک ایسی امت میں قد خلت کہ گزری ہے من قبل اس سے پہلے امت ہے لتتلو تاکہ آپ تلاوت کرے علیہ ان پر الذی وہ چیز اوحینا جو ہم نے وحی کی ہے الیک آپ کی طرف وہم اور وہ یکفرون انکار کرتے ہیں الرحمن الرحمن کا قل آپ کہہ دیجئے ہوا ربی وہ میرا رب ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا اس کے سوا علیہ اسی پر توکل تو میں بھروسہ کیا و الیہ اسی کی طرف متاب بھی میرا لوٹنا ہے ولو ان اور اگر بے شک قرآن سیرت چلا دیے جائے بھی اس قرآن کے ذریعے سے الجبال پہاڑوں کو اور قطعت یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے بھی اس کے اور زمین کو او یا کل ما بات کی جائے بھی اس کے ذریعے سے الموتا مردوں کے ساتھ بلکہ للہ الامر سارا کا سارا معاملہ اللہ کے لیے ہے افہم کیا وسنی یہ اصل الذین مایوس ہو گئے وہ لوگ آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں اللہ یہ کہ لو یشاء اگر اللہ چاہتا لہدی الناس جميعا تو سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے ولا یزال الذین اور مسلسل رہیں گے وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا تصیبہم پہنچتے رہیں گے ان کو بما بسبب اس کے سمعوا جو انہوں نے کیا قارعۃ مصیبت او یا تحل اترتے رہے گی قریب من دارہم ان کے گھروں کے حتی یہاں تک یأتی وعد اللہ کہ آ جائے اللہ کا وعدہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخلف نہیں خلاف کرتا المیعاد اپنے وعدے ولقد اور تحقیق استہزئ مذاق اڑایا گیا بے رسول پیغمبروں کا من قبل اب سے پہلے فاملیت بس میں نے مہلت دی للذین انہیں کفر جنہوں نے کفر کیا کہ ثم پھر اخذتم میں نے ان کو پکڑا فکیف کان بس کیسے ہوا عذاب عقابی میرا عذاب افمن کیا پر جو ہوا قائم ہو علی کل نفس ہر نفس پر بما اس چیز کی صدقہ سبب جو اس نے کمایا وجعلوا اور بنائے ہیں انہوں نے للہ اللہ کے لیے شرکاء شریک قل آپ کہہ دیں سموہ
ان کو نام دو، ام یا تنبئونہ، تم خبر دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو، بما ایسے چیز کی لا یعلم جو وہ نہیں جانتا، فی الارض زمین میں، ام یا بظاہر من القول ظاہر سی بات کرتے ہو، بلکہ نہیں، زینا خوبصورت بنایا گیا ہے للذین ان لوگوں کے لیے کفر جو کفر کیا مکرہم ان کا مکر، اور صدوا اور روک دیا گیا ان کو عن سبیل اللہ راستے سے، ومن یضلل اللہ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں پڑا رہنے دے، فما لہ بس نہیں ہے اس کے لیے من ہاد کوئی ہدایت دینے والا، لہم ان کے لیے عذاب العذاب ہے فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، والعذاب الآخرت اور آخرت کا عذاب اشق زیادہ مشقت والا ہے، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے من اللہ اللہ سے من واق کوئی بچانے والا۔ اچھا جی، والذین ينقضون عہد اللہ من بعد، توڑتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وعہد کو اس کے مضبوط ہونے کے بعد، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں مضبوط ہونے کے بعد۔ اللہ کے عہد سے مراد کون سا عہد ہے؟ وہ عہد الستو، سمجھ آگے کہیے، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام ارواح سے روحوں سے عہد لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پشت سے تمام جتنی بھی ان کی اولاد آخرت تک آنی تھی، ان سب کو میدان عرفات میں زندہ کیا، ان کے پشت سے نکالا تمام ارواح۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اب یہ ہم نے عہد کیا، بعض حضرات کو یہ عہد یاد تھا اگرچہ ہم یاد نہیں ہیں، تو یہ ہم نے عہد کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عہد ہونے کے مضبوط کرنے کے بعد پھر دنیا میں جب آتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں اس عہد کو۔ اس کی طرف یہ اشارہ ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور توڑتے اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا یوجد کہ اس کو یوصل کہ اس کو جوڑ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، صلہ رحمی ہے، اور اللہ نے ہم سے عہد کیا اللہ کو آخر پیغمبر ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا وغیرہ ذالک۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ، ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر۔ لعنت کے میں دو معنی پہلے عرض کر چکا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کر دیتے جس کے لیے چاہتے ہیں اور تنگ کر دیتے ہیں۔ افرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ خوش ہو گئے، اور نہیں یہ دنیاوی زندگی آخرت کا مقابلے میں مگر متاع ہے۔ متاع کا میں نے پہلے بتایا کہ نہیں جی، متاع کا میں نہیں بتایا، متاع کہتے ہیں وہ عورتوں کا جو کپڑا ہوتا ہے جو کچن میں رکھتی ہیں، توا وغیرہ جس کے ساتھ صاف کرتی ہے، چکنائی جس کے ساتھ
صاف کرتے ہیں. صافی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متاع، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ارے کپڑا سا ہے، ہلکا پھلکا سا، گندا سا، تو اس کی کوئی حیثیت ہے؟ تو فرمایا کہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں یہ متاع ہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن ہمیں بڑی چمک دمک نظر آتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی بھی حیثیت نہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہ اتاری گئی ہے اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. یعنی نشانی من پسند جو وہ چاہتے تھے کہ یہ صفا اور مروہ کی جو پہاڑی ہے نا، ان دونوں پہاڑیوں کو کیا بنا دیا جائے؟ سونا بنا دیا جائے. سمجھ آ؟ تو اس طرح کے نشان. اگر نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں. اقتربت الساعة وانشق القمر، اس سے بڑی نشانی اور کیا چاہیے؟ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. فرمایا اللہ تعالی گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. یعنی لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جب اللہ ہی گمراہ کرتا ہے تو پھر اس میں انسان کا کیا قصور ہے؟ پھر انسان کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اسے گمراہ نہیں کرتا، اسے ہدایت دیتا ہے. گمراہ اسے کرتا ہے جو رجوع نہیں کرتا. تو رجوع نہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف اس نے خود ہی اپنے آپ کو گمراہ کر دیا، تو گمراہی کے راستے پہ چل پڑا. اگر وہ رجوع کرتا تو گمراہ نہ ہوتا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گمراہ نہیں کرتا. جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سن لو، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں. جو ایمان لاتے ہیں ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں ذکر کے ساتھ. ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی قرآن کا نام لینا، اللہ اللہ ذکر ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرنا ذکر ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ذکر ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنا ذکر ہے. اللہ اکبر ذکر ہے، وغیرہ ذالک. بندے کا خود بن. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ یہ کیا ہے؟ ذکر ہے. تو فرمایا کہ مومنوں کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی مطمئن ہوتے ہیں. دیکھو مومن جس کے دل میں ایمان ہو، چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ، لیکن دل میں ایمان ہے تو اس کو اللہ کے ذکر سے ضرور اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، اور گناہ سے مطمئن نہیں ہوتا. کبھی گناہ پر کبھی خوش نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
جو لوگ گناہ کرتے ہیں یا حرام، ان کو اطمینان نہیں ہوتا، بے سکونی سی ہوتی ہے، اگر سے کر رہے ہو لیکن اطمینان نہیں ہوتا، دل مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اندر ایمان ہو تو وہ ایمان جو اندر ہے دل کے اندر، وہ برے کام کے ساتھ کیسے مطمئن ہو سکتا ہے؟ وہ تو نیکی کے ساتھ ہی مطمئن ہوگا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لا چکے اور نیک اعمال کو سب، طوبی لہم، طوبی خوشخبری ہے ان کے لیے، مبارکباد ہے ان کے لیے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفار کثیر، فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ شخص کے لیے طوبی خوشخبری ہوگی جس کے نام اعمال میں استغفار کثرت سے پایا جائے، یا اس کو معلوم بھی پڑھ سکتے ہو طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، وہ شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے نام اعمال میں کثرت سے کیا پائے؟ استغفار پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو نیک اعمال جو کرے تو کیا فرماتے ہیں؟ اس کے لیے خوشخبری، اچھا ٹھکانا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کیا کر رہے ہیں بے وقوف انسان؟ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ایک ایسی امت میں جس سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں، بلکہ امت آئی ہے سب سے آخر میں، ساری امتیں اس سے پہلے گزری ہیں، آئی تو آخر میں ہے، لیکن قیامت والے دن سب سے پہلے اسی امت کا حساب ہوگا، وگرنہ جو ہے نا وہ جب آئی آخر میں تو حساب بھی آخر میں ہونا چاہیے تھا، لیکن حساب پہلے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر خاص فضل ہے، احسان، وگرنہ جتنا حساب لیٹ ہوتا جائے گا اتنی پریشانی بڑھتے جائے گی۔ تو فرمایا لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ ان پر تلاوت کریں وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یعنی قرآن پاک۔ فَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، رحمان کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کا نام تو سنا ہے جی، اور پس منظر کا بھی پتہ ہے جی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا، 6 ہجری کی بات ہے، کہ میں اور صحابہ مل کر ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو کافی عرصہ 6 سال گزر گئے تھے تقریباً، طواف نہیں کیا تھا، خانہ کعبہ کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے شوق بڑھ گیا، لیکن خواب میں نہیں بتایا گیا تھا کہ کب، بس اتنا دیکھا کہ میں کروں۔ تو تقریباً 1400 صحابہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے عمرے کے لیے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ گئے، مشرکین نے آگے سے روک دیا، اندر نہیں جانے دینا۔ خیر اس وقت صلح ہو گئی، تو کچھ شرائط تھی، امید بھی تھا کہ اس سال نہیں کر سکتے، جائیں گے واپس، اگلے سال آئیں گے اور صرف 3 دن کے لیے آئیں گے وغیرہ ذالک۔ تو یہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا۔ سہیل بن عمر جو نمائندہ تھا، نمائندے بدل گئے، بار بار مذاکرات ہوتے رہے لیکن کامیاب نہیں ہو رہے تھے، آخر میں سہیل بن عمر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سن کر کے سہیل آیا تو اس سے نیک فالی نکالی کہ اب سہل ہو گیا، ہمارا معاملہ سہل ہو گیا، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ تو صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، شرائط لکھی جا رہی تھی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ لکھ رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی لکھائی اچھی تھی،
اور تیز لکھتے تھے، وہ لکھ سکتے تھے اسپیڈ سے نا. تو انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انہوں نے کہا یہ رحمان اور رحیم کون ہے، یہ ہم نہیں جانتے. حالانکہ جھوٹ بولا انہوں نے، جانتے تھے. کچھ لوگوں کے نام عبد الرحمن ہوتے تھے زمانہ جاہلیت. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا نام عبد الرحمن ہی تھا زمانہ جاہلیت سے بھی. کہا یہ رحمان اور رحیم ہم نہیں جانتے، یہ مٹا دے. بس اتنا لکھے بسمک اللہم. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک مٹا دی. پھر جو ہے وہ لکھا کہ حضرت علی نے لکھا کہ یہ فیصلہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. انہوں نے کہا نہیں ہم مانتے نہیں، رسول اللہ کو مانے تو بات ہی ختم ہو جائے. یہ مٹا دے، صرف محمد بن عبداللہ لکھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا مٹا دو. انہوں نے کہا میں نے نہیں مٹانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے وہ لے کے دستاویز وہ مٹا دیا کہ چلے اس سے تکلیف ہے تو اس کو مٹا دیتے. خیر کافی دبی ہوئی شرائط تھی، یہ مسلمانوں نے قبول کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف. اسی دوران ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سہیل کے بیٹے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، اس بیچارے کو جکڑا ہوا تھا مکہ مکرمہ میں. وہ کسی بہانے سے وہاں پر بھاگ کے آ گئے مسلمانوں کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی صلح نامہ لکھا جا رہا تھا. تو صلح نامہ میں یہ بھی تھا کہ جو تمہارا بندہ ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا بندہ تمہارے پاس آئے گا تم واپس کرو گے. تو جب وہ آئے ہم تو سہیل نے کہا دیکھو یہ پہلی خلاف ورزی ہے، اس کو ہمارے حوالے کو واپس کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے کہا صبر کر، اور واپس کر دیا. کتنی تکلیف دہ بات ہے مسلمانوں کے لیے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ کو جو واپس کر رہے تھے نا، تلوار نکال کے ان کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے کہ کافر کو مارنا مباح ہے، مطلب اس سے تلوار لے کے اس کا کام تمام کر دے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت تکلیف ہوئی. لیکن جب نکلے راستے میں جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی سورہ فتح، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. ہم نے آپ کو فتح دی. عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کیا ہم حق پر نہیں ہے، کیا وہ جھوٹ پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی تو پھر یہ فتح کیوں نہیں، یہ شرائط کیوں قبول؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کہا، انہوں نے کہا یہ فتح ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بعد میں بہت پچھتاتے ہوتے تھے اس بات پر نا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال بہت ہی تکلیف دہ معاملہ تھا، اس شرائط ناقابل برداشت تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، اللہ تعالیٰ اس کو فتح کہہ رہے ہیں. بعض اوقات دب جانا، پیچھے ہٹنا، یہ بھی کامیابی ہوتی ہے. ہر وقت آگے نہیں بڑھتے ہوتے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو وہی واقعی فتح ہو گئی. اس کے بعد 1.5 سال بھی نہیں گزرتا عرصہ کے مکہ مکرمہ، 2 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا 28 ہجری. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرمایا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، وہ رحمان کا انکار کرتے، رحمان کا انکار کرتے. قل آپ کہہ دیجئے هو ربی لا الہ الا هو، وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں.
اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر متابی، اصل میں کیا تھا متابی، تابعتم کا معنی کیا ہے لوٹنا، متابی میرے لوٹنا، یہاں کو حذف کر دیا اس کی جگہ پر باقی نیچے کسرہ لگا دیا۔ توکل تو توکل کسے کہتے ہیں، میں توکل کی بھروسہ کیا۔ توکل کا معنی ظاہری اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا۔ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا توکل ہے، ظاہری اسباب کو چھوڑنا یہ توکل نہیں ہے، تعطل ہے بندے کا پوز بان۔ ایک دفعہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے پاس آئے؟ آپ کے پاس کس کے ساتھ آیا؟ اکیلا کوئی اور ہے؟ اکیلا ہوں۔ کس چیز پر آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اور کس چیز پر؟ اونٹنی پر۔ اونٹنی کدھر ہے؟ وہ باہر میں نے کیا کر دی؟ چھوڑ دی، باندھی ہے کھلی کھلی چھوڑ دی توکل کر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدھا اولا ثم توکل علی اللہ، پہلے اسے باندھ، اس کی ٹانگیں باندھ لو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو ظاہری اسباب اختیار کر لو، ظاہری اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرو۔ ظاہری اسباب اختیار نہیں کرو گے تو توکل نہیں، یہ کیا ہوگا؟ تعطل ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اسی وقت علیہ توکل تو اسی پر انہوں نے بھروسہ کیا، وعلیہ متابی، اصل میں تھا یا کو حذف کر دیا تو یہ کسرہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر یا تھی۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، فرماتے اور اگر قرآن ایسا ہو کہ جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا دیا جائے، اور قطعت بہ الارض، یا جس کے ذریعے سے زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، اور کل بہ الموت، ہے جس کے ذریعے سے مردہ بات کرے، یعنی قرآن پڑھ کے تلاوت کر کے پہاڑوں پر چف کر کے، ٹھیک ہے، پہاڑ ہل جائے، یا چف کر کے زمین ٹکڑے ہو جائے، چف والی سرکار بن جائے، اور کل بہ الموت، یا کسی مردہ پر کوئی تلاوت کر کے کوئی سورت پڑھ کے مردہ پر قبر پر چف کر کے مردہ فوراً کھڑا ہو جائے، جی جناب، مردہ آگے سے کہنے لگے جی جناب کیا فرمانا ہے، اتنے کی کرنے آئے، آمنے نہیں آ رہے تھے، مردے بولنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پر جزا مضوفہ پھر بھی نہیں مانیں گے، پھر بھی نہیں مانیں گے قرآن کو۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو بل للہ الامر جمیعا، بلکہ معاملہ سارا کا سارا، اختیار سارا کا سارا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ افلم ییأس، ییأسو باب سمعہ سے ایک معنی اس کا ہے مایوس ہونا، اور ایک معنی اس کا ہے جاننا، تو یہاں پر دونوں معنی کر سکتے ہیں۔ افلم ییأس، کیا نہیں جو ہے نا وہ جانتے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا، چاہیے کہ مایوس نہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی ان کو ان کے کافروں کے ایمان لانے سے مایوس ہو جانا چاہیے۔ کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا تھا، لیکن ہدایت سب کو نہیں دیتا، بلکہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت سے اسی کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، رجوع اعمال کرتا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور فرماتے جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو مصیبت پہنچتی رہے گی، ان کے اپنے اعمال بما صنعوا، اپنے اعمال کی وجہ سے ان کو مصیبت پہنچتی رہے گی۔ او تحل قریبا، اب دیکھیں کہ تحلو اس میں دو احتمال ہے، ایک تو احتمال تو ہے کہ تحلو حل یحلو، تحلو یہ
واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو. سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا تو مصیبت ان کو پہنچتی رہے گی یا ان کے آس پاس گھروں میں ان کے گھروں کے قریب آس پاس جو ہے نا وہ نازل اترتی رہے گی ان کو ڈرانے کے لیے. کبھی کسی قوم پر عذاب ہوا, کبھی کسی قوم پر عذاب نازل ہوا, کبھی کسی قوم پر عذاب نازل ہوا, تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر. یا دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ تحلق واحد مذکر کا صیغہ ہو, واحد مذکر حاضر. پہلے صورت میں واحد مؤنث غائب کا صیغہ, اس صورت میں واحد مذکر حاضر کا. مطلب یہ آپ ان کے گھروں کے پاس اتریں, ان کے پاس پہنچ جائیں, یعنی فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے ان کے گھروں, مکہ مکرمہ فتح کر لیے اور سب کو آزاد کر دیے, اور کہ انسان کیا فرمایا جو تلوار نہ اٹھائے اس کو بھی معاف کر دو, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اسے بھی کچھ نہ کہو, عورتوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو بھی کچھ نہ کہو. جو من دخل دار ابی سفیان فهو آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی کچھ نہ کہو. سمجھ آئے؟ تو ان حتی یأتی وعد, یہاں تک اللہ کا وعدہ آ جائے. ان اللہ لا یخلف الميعاد, اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, تحقیق مذاق اڑایا گیا پیغمبروں کا آپ سے پہلے, پھر ہم نے مہلت دی ان کو جو کفر کیا, پھر ہم نے ان کو پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ, یہ بھی اصل تھا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي, کہ میرا عذاب کیسے ہوا. عقابی تھا, پھر یا کو حذف کر دیا اور اس کی جگہ پہ نیچے کسر ہے عقاب. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت, فرماتے کیا بس وہ ذات جو ہر نفس پر کیا ہو قائم, جو اس نے کمائی کی اس کے ساتھ, کیا وہ برابر ہے اس کے جو انہوں نے شریک ٹھہرائے ان کے برابر ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ, انہوں نے بنایا اللہ کے لیے شریک. قُلْ غَيْرَ سَمُّوهُمْ, ان کو نام دو. یا تم اللہ کو خبر دیتے ہو ایسی چیزوں کو جس کے بارے میں اللہ کو نہیں پتا, اللہ کو تو نہیں پتا اس کے ساتھ کوئی شریک ہے, تمہیں پتا چل گیا, تمہارے پاس علم زیادہ ہے اس کا مطلب. ہم بظاہر من القول, یا ظاہری سرسری بات کرتے ہیں. فرماتے نہیں, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مکر کو اور خوبصورت بنایا گیا. شیطان نے ان کے مکر کو خوبصورت بنایا ہے اور ان کو راستے سے روک دیا گیا. اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں پڑا رہنے دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. انہیں کے لیے عذاب ہے دنیا میں کی زندگی میں بھی, اور آخرت کا عذاب تو زیادہ مشقت والا ہے. وما لهم من اللہ من واق, اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا. سمجھ آ گئی تمہیں؟ وما علینا الا البلاغ.